بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یمدح المغیث بن علی بن بشر العجلی، اور متنبی نے کہا مغیث بن علی بن بشر العجلی کی مدح کرتے ہوئے، دمع جرى فقضى في الربع ما وجب لأهله وشفى عنا ولا كربا وجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول وما رد الذي ذهبا۔ دمع کی جمع دموع آتی ہے، آنسو جرا جریون ضرب سے ہے بمعنی جاری ہونا، اور ربع کی جمع ربوع آتی ہے بمعنی گھر، اور شفا ضربہ سے ہے شفا دینا، لا کربا افعال مقاربہ میں سے ہے، عجنا العوج نصرہ سے ہے لوٹنا، اذهب اذهاب سے ہے لے جانا، رد النصرہ سے ہے بمعنی لوٹانا۔ دمع آنسو جاری ہوئے پس ادا کر دیا، پھر ربع گھر میں، ما وجبہ وہ حق کے جو لازم تھا، لأہلہ گھر والوں کے لیے، وشفا اور شفا دی، انا اور کہاں شفا دی، ولا کربا حالانکہ شفا کے قریب بھی نہیں ہوا، عجنا ہم لوٹے، فاذهب پس لے گیا، ما ابقى الفراق لنا من العقول وہ پس لے گئی جدائی ان عقول کو جو اس نے باقی رکھی تھی ہمارے لیے، وما رد الذی ذهب اور نہیں لوٹائی وہ عقل کے جو چلی گئی۔ مطلب یہ ہے ہم محبوب کے گھر میں گئے اور خوب روئے اور رونے کا حق ادا کر دیا، اور پھر غم سے کچھ نجات ملی، کچھ شفا ملی۔ انا ولا کربا جب ہوش میں آیا تو شاعر کہتا ہے کہ شفا کہاں ملی، شفا کے تو ہم قریب بھی نہیں ہوئے۔ عجنا ہم محبوب کے گھر سے لوٹ آئے، محبوب سے جب ہم جدا ہوئے تھے تو تھوڑی بہت عقل باقی تھی، لیکن جب اس کے گھر گئے اور گھر سے جب ہم واپس لوٹے تو وہ تھوڑی بہت جو عقل باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر وہ واپس نہیں ہوئی۔ سقیتہ عبرات ظنها مطرا سوائلا من جفون ظنها سحبا، دار الملم لها طیف تحددنی لیلا فما صدقت عینی ولا کذبا۔ سقیت سقی ضرب سے ہے سیراب کرنا، عبرات عبرتن کی جمع ہے آنسو، اور سوائلا سائلتن کی جمع ہے بہنے والے، جفون جفنن کی جمع ہے آنکھ، صحبن جمع ہے صاحب صحاب کی بمعنی بادل، الملم المام سے اسم فاعل ہے اترنے والا، طیفن کا معنی خیال، تحددہ تحدد سے ہے بمعنی چونکا دینا، اور سقیتہ میں نے اس گھر کو سیراب کیا، عبرات ایسے آنسوؤں کے ساتھ، ظنہا مطرن جن کو اس گھر نے گمان کیا بارش، سوائلا اس حال میں کہ وہ آنسو بہنے والے تھے، من جفون ایسی آنکھوں سے، ظنہا صحبا جن کو گمان کیا اس نے بادل۔ دار الملم لہا یہ اس کا گھر ہے کہ اترنے والا ہے جس میں، طیفن ایسا خیال، تحددنی جس نے مجھے چونکا دیا، لیلاً رات کو، فما صدقت عینی پس تصدیق نہیں کی میری آنکھ نے، ولا کذبا اور نہ وہ خیال جھوٹ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں جا کر خوب رویا اور اتنے آنسو بہائے کہ اس گھر کو سیراب کر دیا، اس گھر نے میرے آنسوؤں کو بارش اور میری آنکھوں کو بادل سمجھا۔ دار الملم لہا یہ اس محبوب کا گھر ہے کہ جہاں پر مجھے ایک خیال آیا جس نے رات میں مجھے چونکا دیا، اور میں سمجھا کہ محبوب میرے سامنے ہے، میری آنکھ نے تصدیق نہیں کی کہ محبوب میرے سامنے ہے، ولا کذبا لیکن یہ خیال کچھ جھوٹ بھی نہیں تھا، کچھ بات تو تھی۔ انعیتہ فدنا ادنیتہ فنعا جمشتہ فنبا قبلتہ فابا، حام الفؤاد باعرابیۃ سکنت بیتا من القلب لم تمدد لہ طنبا۔ انعیت انعا سے ہے دور کرنا، دنا دنو نصرہ سے ہے بمعنی قریب ہونا، ادنیت ادنا سے ہے بمعنی قریب کرنا، نعا نعی فتح سے قریب ہونا دور ہونا، جمشت تجمیش سے ہے چٹکی لگانا، قبل تو تقبیل سے ہے بوسہ لینا، ابا ابا فتح سے انکار کرنا، حامہ ہیم ضربہ سے محبت کرنا، اور لم تمدد مد النصرہ سے ہے کھینچنا۔ انعیتہ میں نے اس کو قریب کیا، فدنا میں نے اس کو دور کیا، فدنا پس وہ قریب ہوا، ادنیتہ میں نے اس کو قریب کیا، فنا پس وہ دور ہوا، جمشتہ میں نے اس کو چٹکی لگائی، فنبا پس وہ ناراض ہوا، قبلتہ میں نے اس کا بوسہ لینا چاہا، فابا تو اس نے انکار کیا۔ حام الفؤاد محبت کی دل نے ایسی دیہاتی عورت کے ساتھ، سکنت جس نے رہائش رکھی، بیتم من القلب دل کے گھر میں، لم تمدد لہ طنبا نہیں کھینچا اس نے اس کے لیے رسیوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے محبوب کے خیال کو جھٹکنے کی، دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خیال اور قریب ہو گیا، اور میں نے محبوب کو قریب کیا تو وہ دور ہو گیا، میں نے محبوب کو چٹکی لگائی تو وہ ناراض ہوا، میں نے اس کا بوسہ لینا چاہا تو اس نے انکار کیا۔ حام الفؤاد
مجھے ایسی دیہاتی عورت سے محبت ہو گئی جو میرے دل میں رہنے لگی ہے، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے محبت کرنے کا، اپنے دل میں بسانے کا، لیکن پھر بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ مظلومۃ القد فی تشبیہہ غصنا، مظلومۃ الریق فی تشبیہہ ضربا، بیضاء تطمع فیما تحت حلتها، وعز ذلک مطلوبا اذا طلبا۔ قد کا معنی ہوتا ہے قد، اور تشبیہ تفعیل کا مصدر ہے تشبیہ دینا۔ غصن اس کی جمع اغصان آتی ہے ٹہنیاں، ریق کی جمع اریاق آتی ہے بمعنی لعاب، اور ضربن کا معنی شہد۔ بیضاء گورے رنگ والی، تطمع اطماع سے ہے بمعنی لالچ دلانا، حلہ اس کا معنی کپڑا۔ عز عزن ضربہ سے ہے مشکل ہونا۔ مظلومۃ القد قد کی مظلوم ہے، قد کے لحاظ سے مظلوم ہے۔ فی تشبیہہ غصنا، اس کو ٹہنی کے ساتھ تشبیہ دینے میں۔ مظلومۃ الریق لعاب کے لحاظ سے مظلوم ہے۔ فی تشبیہہ ضربا، اس کو شہد کے ساتھ تشبیہ دینے میں۔ بیضاء سفید رنگ کی ہے، تطمع لالچ دلاتی ہے، فیما تحت حلتها اس جسم میں کہ جو اس کے کپڑے کے نیچے ہے۔ وعز ذالک، اور یہ بات مشکل ہے، مطلوباً مطلوب ہونے کی حیثیت سے، اذا طلبا جب اس کو طلب کیا جائے۔ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا قد ٹہنی کی طرح ہے، یہ ظلم ہے۔ کہاں حقیر ٹہنی یہاں کا، اور کہاں اس کا خوبصورت قد۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا لعاب شہد کی طرح میٹھا ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بیضاء سفید رنگ کی ہے، دل کرتا ہے کہ اس کے جسم کو حاصل کر لیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ کأنها الشمس يعيي كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقتربا، مرت بنا بين تربيها فقلت لها من أين جانس هذا الشادن العربا۔ الشمس کی جمع شموس آتی ہے، سورج، یعیی اعیاء سے ہے تھکا دینا، شعاع کی جمع اشعہ بمعنی کرن، مقتربہ اقتراب سے قریب ہونا۔ مرت مرور نصرہ سے گزرنا، تربیہا ترب کا مطلب ہوتا ہے ہم عمر سہیلیاں۔ جانس مجانس سے ہے بمعنی ملنا، شادن ہرنی۔ گویا کہ وہ سورج ہے، یعیی تھکا دیتی ہے، کف قابضہ اپنے پکڑنے والے کی ہتھیلی کو، شعاعها اس کی کرن، ویراہ حالانکہ اس کو دیکھتی ہے آنکھ، مقترباً قریب۔ مرت بنا گزری ہمارے پاس، بین تربیہا اپنی ہم عمر سہیلیوں کے درمیان۔ فقلت لها تو میں نے اس کو کہا، من این جانسا کہاں سے مل گئی، ھذا الشادن العربا یہ ہرنی عرب عورتوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا ناممکن ہے، بالکل ایسے جیسا کہ سورج کی کرنیں قریب ہوتی ہیں لیکن ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ عورت قریب ہے لیکن اس کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ مرت بنا وہ ہمارے پاس اپنی ہم عمر سہیلیوں کے درمیان گزری، تو میں نے کہا تم تو ہرنی ہو، تم ان عرب عورتوں کے ساتھ کیسے مل گئی ہو؟